بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ شخصیت کی تعمیر، تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ سامعین، علم نفسیات سائیکالوجی میں شخصیات کا مطالعہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ شخصیت کی ایک جامع اور معنی تعریف کرنا بہت مشکل ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی شخصیت اس کی ظاہری اور باطنی اور اکتسابی و غیر اکتسابی خصوصیات یعنی پرسنالٹی ایٹریبیوٹس کا مجموعہ ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارے دوست کی شخصیت کیسی ہے تو ہم جواب میں فوراً اس کی چند صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ محنتی، وقت کا پابند، ذہین اور مخلص ہے۔ سامعین، ان میں سے بہت سی خصوصیات مستقل ہوتی ہیں، لیکن طویل عرصے کے دوران ان میں تبدیلیاں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور انہی خصوصیات کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے سے الگ نظر آتا ہے اور ہر معاملے میں دوسروں سے مختلف رویے اور کردار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت کو درست طور پر جان لیا جائے تو پیشین گوئی یعنی پریڈکشن کی جا سکتی ہے کہ وہ فرد مخصوص حالات میں کیا کرے گا۔ ان میں سے بعض صفات عارضی حالات کی پیداوار بھی ہوتی ہیں۔ سامعین، علم نفسیات یعنی سائیکالوجی کی طرح شخصیت اور کردار کی تعمیر دین کا بھی اہم ترین موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہدایت انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے دنیا میں بھیجی ہے اس کا بنیادی مقصد ہی انسان کی شخصیت اور کردار کی صفائی ہے۔ اسی کا نام تزکیہ نفس ہے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم کی سورہ جمعہ میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سامعین، انسان کی یہ خصوصیات بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اسے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، یہ غیر اکتسابی یا قدرتی صفات کہلاتی ہیں۔ دوسری وہ خصوصیات ہیں جنہیں انسان اپنے اندر یا تو خود پیدا کر سکتا ہے یا پھر اپنی قدرتی صفات میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر کے انہیں حاصل کر سکتا ہے، یا پھر یہ اس کے ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں، یہ اکتسابی صفات کہلاتی ہیں۔ سامعین، قدرتی صفات یا غیر اکتسابی صفات میں ہمارا رنگ، نسل، شکل و صورت، جسمانی ساخت، ذہنی صلاحیتیں وغیرہ شامل ہیں، جبکہ دوسری طرف اکتسابی صفات میں انسان کی علمی سطح، اس کا پیشہ، اس کی فکر وغیرہ شامل ہیں۔ شخصیت کی تعمیر ان دونوں طرز کی صفات کو مناسب حد تک ترقی دینے کا نام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت کو دلکش بنانے کے لیے اپنی قدرتی صفات کو ترقی دے کر ایک مناسب سطح پر لے آئے اور اکتسابی صفات کی تعمیر کا عمل بھی جاری رکھے۔ شخصیت کے باب میں ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ و ارفع اور آئیڈیل ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اعلیٰ ترین صفات کا اس قدر حسین امتزاج ہمیں کسی اور شخصیت میں نظر نہیں آتا۔ آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बहैसियत एक इंसान इतनी गैर मामूली शख्सियत रखते हैं कि आपकी अज़मत का एतराफ़ आपके मुखालिफीन ने भी किया। दौर जदीद के मुतासिब मगरबी मुफक्किरीन ने भी आपकी शख्सियत और किरदार की अज़मत को खुले लफ्ज़ों में बयान किया है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका से हमें साबिका अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शख्सियात के बहुत से आला पहलू मिलते हैं, लेकिन इन सब में मसला ये है कि इनके बारे में सही और दुरुस्त मालूमात बहुत कम मुयस्सर हैं। सामीन, ये खसूसियत सिर्फ़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को हासिल है कि आपकी सीरत तैयबा का तफसीली रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। आपके ज़ेर तरबियत सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में भी हमें आला शख्सी सिफ़ात बदरजतम मिलती हैं। इंसान की शख्सियत के दो पहलू हैं, एक उसका ज़ाहिर और दूसरा उसका बातिन। इंसान का ज़ाहिर वो है जो दूसरे लोगों को वाज़े तौर पर नज़र आता है, इसमें उसकी ज़ाहरी शुबाहत और रवैये शामिल हैं। बातिन में इंसान की अक़ल, इल्म, जज्बात, एहसासात और रुझानात शामिल हैं। आम तौर पर इंसानों का ज़ाहिर उनके बातिन ही का अक्स होता है, अलबत्ता बाज़ अफराद आर्जी तौर पर अपने बातन पर पर्दा डालने में कामयाब हो ही जाते हैं। सामीन, जैसा कि पीछे बयान किया गया है कि इनमें से बाज़ सिफ़ात मुस्तकिल नोयत की होती हैं, जबकि कुछ कैफियत आर्जी नोयत की। इंसान की मुस्तकिल सिफ़ात वो होती हैं जो एक तवील अरसे में इर्तिका पज़ीर होती हैं और इनमें तब्दीलियाँ बहुत आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। ये सिफ़ात इंसान की पूरी उम्र उसके साथ रहती हैं। मसलन इंसान की इल्मी और अक़ली सतह एक तवील अरसे में ही बुलंद होती है और इसमें तब्दीली की रफ्तार को सालों में नापा जाता है। इसके बरक्स इंसान की खुशी या गमी एक आर्जी कैफियत है जो हर थोड़ी देर के बाद बदल जाती है। ये मुमकिन है कि एक शख्स 5 बजे खुश हो लेकिन 5:30 बजे किसी वजह से गमगीन हो गया हो। इंसान की मुस्तकिल सिफ़ात उसकी आर्जी कैफियतों पर असरअंदाज होती रहती हैं। अगर इंसान अपनी आर्जी कैफियतों में भी एक मखसूस रवैया इख्तियार करने लग जाए तो ये भी उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। मसलन एक शख्स अगर बात बात पर भड़क उठता हो तो सब लोग उसकी शख्सियत के तसव्वुर में उसका गुस्सावर होना भी शामिल कर देते हैं।